وقت گزاری کے لیے تقریر تو آپ نہیں کہہ سکتے، وقت گزاری کے لیے چند معروضات عرض کرتا ہوں۔ اپنے طلبہ بیٹوں کی خدمت میں کثیر تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں۔ کل وہاں سے آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، اور یہ شاید ممکن ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کا دور دین کے لیے مزید مشقت کا دور ہو، اللہ نہ کرے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بھی مشقت کا دور ہے، اور میں عرض کروں، میں اپنے طلبہ ساتھیوں سے، بیٹوں سے کہتا ہوں، یہ ایک دو باتیں ہیں آپ نے غور سے سننی ہیں۔ پرسوں کی بات ہے، میں موچی بازار سے ادھر کو شہر کو آ رہا تھا، مین بازار کی طرف، تو ایک شخص پر میری نظر پڑی، ایمان سے مجھے آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آج تک 3 دن گزر گئے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی طالب علمی دور کو یوں کھیل کود کے آپ نے نہیں گزارنا ہے۔ آپ میدان جنگ میں ہیں، مدرسے میں نہیں ہیں، آپ میدان جنگ میں ہیں، اور آپ نے چند سالوں کے بعد میدان عمل میں اتر کر کہیں سینہ پیش کرنا پڑے گا، کہیں شجاعت و بہادری، کہیں استدلال و دلیل، اور کہیں پر شاید ایسا دور نہ ہو آپ کے کندھوں پر کہ آپ کو شاید ہاتھ بھی استعمال کرنا پڑے۔ یہ عیب نہیں ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہیں ہاتھ بھی آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، شاید اتنا بوجھل دور آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ میں نیچے کو آیا، ایک آدمی کے اوپر نظر پڑی، وہ اسمبلی کی زبان میں ان کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، آئین اور قانون کی زبان میں ابھی ان کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، اردو کے اندر اس کو خواجہ سرا کہتے ہیں، میری ماں باپ کی زبان میں اس کو خسرا کہتے ہیں۔ ایک ٹرانسجنڈر، اس نے پردہ کیا ہوا ہے۔ میرا اپنے بیٹوں سے سوال ہے کہ اس کا پردہ کرنا، میری بیٹی پردہ بازار میں نہیں کر رہی ہے، اور اس کی بے پردگی کو تحفظ حاصل ہے، قانون حاصل ہے، تھانے کا تحفظ حاصل ہے، عدالت اس کے ساتھ ہے، پولیس اس کے ساتھ ہے، بے پردگی کو تحفظ حاصل ہے۔ لیکن ایک ہری پور کا ٹرانسجنڈر، وہ اپنے منہ پر پردہ ڈال کے، اور عجیب بات جو مجھ سے برداشت نہ ہوئی، اس کے ہاتھ میں بالو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ گویا کہ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ نہ مجھے تقریر آتی ہے، نہ میں کر سکتا ہوں۔ میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ قانون کے اندر اس ٹرانسجنڈر کو تحفظ حاصل ہے، اور یہاں پر اس ہری پور میں، اس ہزارے میں، اس خیبر پختونخوا میں، اس اسلام آباد میں، کراچی میں اگر کسی کو تحفظ قانونی حاصل نہیں ہے تو وہ دینی مدرسہ ہے، وہ دینی مدرسہ ہے۔ ہر بے حیائی کے لیے اس ملک میں 75 سال سے قوانین بن رہے ہیں، دین کو ذلیل کرنے کے لیے بھی قوانین بن رہے ہیں، مدارس کو غیر محفوظ کرنے کے لیے، دہشت گردی کا لیبل لگانے کے لیے یہاں قانون سازی ہوتی ہے۔ میں کیا کہوں کہ یہ ملک اسلامی ہے یا غیر اسلامی نظام کی طرف جا رہا ہے۔ بات یہ ہے بھائیو،
یہاں ایک بات میں کر دوں، آپ کے مزاج کے مطابق، آپ جس شخصیت کو سننے کے لیے تشریف لائیں اس مزاج کے مطابق کہ میرے قرآن کو اسمبلی سے نکال دیا گیا، آزادی ملی، قرآن کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، اسلام آباد کی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، بلوچستان اسمبلی میں، پنجاب اور سندھ اسمبلی میں قرآن کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت تھا خلافت مغلیہ افغانستان میں تھی، جہانگیر اتنا دیندار نہیں تھا، اس کا دور تھا، ایک شخص نے، میں جدھر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ادھر توجہ کیجئے، یہ قانون، اے میرے طالب علم، تم نے، آپ نے اس پر قبضہ کرنا ہوگا، اسلام آباد تک آپ نے اور میں نے پہنچنا ہوگا، جو بھی زبان دین کے خلاف چلے گی ہم اسے کھینچیں گے، جو بھی زبان اور ہاتھ ناموس صحابہ کے خلاف چلے گی ہم اس ہاتھ کو اور اس زبان کو کاٹ کے چھوڑیں گے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ جہانگیر کے دور میں یہ رن مزور قسم کا، اس کی بیوی کا نام تھا نور جہاں، یہ جتنے بھی دن کو فیصلے کرتا تھا یہ اس کے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کرتا تھا۔ ایک شخص نے، وہ جو شین میم ہوتا ہے، اس شین میم نے، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، اس نے ایک کتاب لکھی حضرت عمر کے خلاف، ہندوستان کی سرزمین پر حضرت عمر کے خلاف خلافت اسلامیہ میں لنگڑی لولی خلافت تھی، اس میں ایک کتاب لکھی گئی، علماء نے وہ کتاب جہانگیر کے سامنے پیش کی، اس نے علماء سے مطالعہ کروایا اور خود بھی مطالعہ کیا، اور اس مولوی کو، اس شین کے مولوی کو اپنی عدالت میں پیش کیا، اور عورت بھی شین تھی، یہ عالم بھی شین تھا۔ یہ میں شین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی محفل ڈسٹرب نہ ہو، ہمارے بڑی بھی ابھی یہ شین کہتے ہیں، اس لیے مجھے تو لفظ پورا کہتے ہوئے کوئی تأمل نہیں ہے، انتظامیہ باہر کھڑی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اس مذہب کا مجتہد تھا، شیعہ مذہب کا وہ مجتہد تھا، پیش کیا گیا، اس کا جہانگیر کا طریقہ کار یہ تھا، اس کے پاؤں کے ساتھ ایک ڈوری باندھی ہوئی تھی، جب وہ فیصلہ کرتا، اگر اس کی بیگم چاہ رہی ہوتی کہ یہ فیصلہ کر لے تو وہ ڈوری کھینچتی تھی اور فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اب اس نے چاہا کہ اس شین مولوی کو میں سزائے موت دے دوں، ملک کے آئین، ملک کے دستور کے مطابق ناموس صحابہ کے ساتھ کھیلنے والا مسلمان اس کو زندہ نہیں چھوڑتے، قانوناً عدالت فیصلہ کرتی ہے، اور جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے خلاف بھونکنے کی عادت رکھے اس کو تو بدری کی اولا اسلام کی عدالت معاف نہیں کرتی۔ توجہ کرنا، اس نے چاہا، فیصلہ کرنا چاہا کہ اس کو میں پھانسی دلواتا ہوں، تو وہ عورت ایک دفعہ ڈوری کھینچتی ہے، ایسا نہ کرنا، دوسری دفعہ ڈوری کھینچتی ہے، ایسے نہ کرنا، بار بار ڈوری کھینچ رہی ہے کہ اس کو پھانسی کی سزا نہ دینا۔ اس نے فارسی میں ایک جملہ کہا، اس نے کہا دل تو تمہیں دیا ہے لیکن میں نے ایمان دینے کا بیگم صاحبہ ابھی فیصلہ نہیں کیا ہے، میں ایمان کا محافظ ہوں، ابو بکر کی عزت و ناموس کے ساتھ ہوں، ابو بکر کے، عمر کے ناموس کے اوپر میری خلافت، میری بادشاہت قربان ہے، میں زندہ رہا تو میں اس کو پھانسی دے کر چھوڑوں گا۔
قانون جب آپ کا ہوتا ہے، قانون جب آپ کا ہوتا ہے، پھر سنی نوجوان نہیں جاتا، پھر وہ مجرم جاتا ہے جو قانون کو توڑتا ہے۔ کیا تیاری کرنی ہے آپ نے؟ میری بات ختم ہو گئی، باتیں تو کرنے کو بہت طویل ہیں، لیکن بہرحال جس شخصیت کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آنے کو ہیں۔ آپ نے، میری آپ کو نصیحت ہے، میں آپ کے مدرسوں کا چوکیدار ہوں، یہاں 120 مدرسے مکتب دیوبند کے اپنی رکاوٹوں کے باوجود آب و تاب کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں، ایک عالم بھی زندہ ہے، سن لیجئے، لکھ لیجئے، اللہ کی قسم، یہ مدارس، یہ ناموس صحابہ اور یہ ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم جب تک زندہ ہیں، نہ مدارس کو کوئی بند کر سکتا ہے، نہ صحابہ کے خلاف کوئی بھونک سکتا ہے۔ ہم جد و جہد جاری رکھیں گے۔ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے کہ آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے ناموس صحابہ کا قانون بنوانا ہے، تاکہ اس جنگ کا ابتدا تو بڑی ہو گئی، انتہا بھی کہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارا خون لگ رہا ہے، کل کسی گستاخ کا خون بھی قانون کے دائرے میں آنا چاہیے، عدالت کے دائرے میں آئین اور قانون بن کے آنا چاہیے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اسلامی تمام تحریکوں کو تقویت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا